چیز ہے نا مزے کی، جو اصل بات جو ہے نا اس کے اندر ہم نے دیکھنا ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کا کردار. آپ دیکھیں نا، مولانا فضل الرحمان صاحب وہ شخصیت ہیں کہ جب کسی اور کی حکومت ہوتی ہے، مثال کے طور پہ اگر وہ نون لیگ کے ساتھ ہیں اور یہاں پر حکومت پیپلز پارٹی کی ہے، تو وہ اسلامی ایشوز جو گزشتہ 70 سال میں یا گزشتہ 1400 سال کے ایشوز ہیں نا، وہ سارے ایشوز قرآنی آیات احادیث پڑھ کر جو ہے نا اپنی تقریروں کے اندر بڑی جذباتی انداز میں جو ہے نا وہ بیان کرتے ہیں نا. چلیں جی، مولانا فضل الرحمان صاحب درست ہیں، ٹھیک ہیں. اب مجھے ایک بات بتائیں، اس وقت حکومت جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب کی مراد یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی کولیشن ہے، یہ پی ڈی ایم کا جو اتحاد تھا، مولانا فضل الرحمان صاحب اس کے سربراہ ہیں. جہاں مولانا صاحب اتنے اپنے بندوں کو وزارتیں دلوا سکتے ہیں. آپ مجھے بتائیں گزشتہ ان 3 مہینوں کے اندر، 3 مہینے ہو گئے، ان 3 مہینوں کے اندر مولانا صاحب نے اسلام کے حوالے سے کوئی ایک بات آپ نے مطلب کوئی شہباز شریف صاحب کو مشورہ دیا ہو یا کسی اور کو کہنا چاہ رہا ہوں کہ مولانا صاحب دوسروں کی دور حکومت کے اندر ان کو سارا اسلام یاد آ جاتا ہے نا کہ بھائی یہ اسلامی قانون ہے، یہ قادیانی ہے، یہ فلاں ہے، یہ فحاشی ہے، یہ عریانی ہے. آپ یہ بتائیں، مطلب مولانا صاحب کا کوئی بھی فالوور جو مولانا صاحب کو اسلام کے نام پہ فالو کرتا ہے، مجھے بتائے گزشتہ ان 3 مہینوں کے اندر مولانا صاحب نے اسلام کے لیے، اسلام کے حوالے سے شہباز شریف صاحب کے ساتھ یا زرداری صاحب کے ساتھ کیا بات کی ہے، یا ان سے کس قانون سازی کے لیے انہوں نے کوئی بات کری ہوئی ہے، تو پلیز آپ مجھے بتا سکتے ہیں. اچھا، آپ ان کے فیس بک پہ انہوں نے جو اپنا ویب سائٹ بنائی ہوئی ہے نا، آپ ان کی ویب سائٹ کے اوپر آپ جا کے دیکھیں گے نا، تو انہوں نے یہ کیا ہوا ہے، جس طرح جماعت اسلامی جو ہے کہ نا وہ دوسروں کے کٹے ہوئے بکرے اٹھا کے جو ہے نا منصورے لے جاتی ہے نا، تو بالکل وہی کام انہوں نے کیا ہوا ہے. انہوں نے وہ تمام مذہبی سیاسی جماعتوں نے مل کر جو کیا ہوا ہے نا آج تک پاکستان کی 30-40 سالہ تاریخ کے اندر، مذہبی سیاسی جماعتوں نے، چاہے وہ جمعیت علماء اسلام ہے، جمعیت علماء پاکستان ہے، جماعت اسلامی ہے، سنی تحریک ہے، سپاہی صحابہ ہے، کوئی بھی ایکس وائی زیڈ نا، جتنی بھی اسلامی جماعتیں ہیں ان کے اتحاد کا بینیفٹ جو ملا ہوا ہے، تو وہ انہوں نے اپنے تعارفی پیج کے اندر جو انہوں نے جمعیت علماء اسلام کا تعارف کروایا ہوا ہے، اس کے اندر جو ہے نا وہ اپنے کھاتے میں، مطلب اپنے کھاتے میں ڈالا ہوا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی یہ کاوشیں ہیں. تو اب مجھے بتائیں، دیکھیں آپ جس چیز کی بنیاد ہی آپ جھوٹ فراڈ کے اوپر رکھتے ہیں کہ جب جیسے نواز شریف کا دور حکومت ہوگا تو اگر آپ نواز شریف کے ساتھ کولیشن میں ہیں تو آپ نواز شریف سے اسلام کی بات نہیں کریں گے، اگر آپ زرداری کے ساتھ ہیں تو ان سے نہیں کریں گے. آج گزشتہ 70 سال سے وہ لوگ جن کے خلاف مفتی محمود صاحب یا دیگر بڑے علماء کرام، جید علماء کرام جو ہے نا وہ احتجاج اور بول کر تھک گئے، وہ کوششیں کرتے رہے اسلام کے لیے، وہ ساری جماعتوں کے ساتھ آج مولانا صاحب ان سب کے سربراہ ہیں. تو اب مجھے سمجھ میں نہیں آتی جو لوگ مولانا صاحب کو اسلام کے نام پہ فالو کرتے ہیں تو وہ کون سا اسلام ہے، مطلب کس ٹائپ کا اسلام ہے کہ وہ اسلام انہیں عمران خان کی شکل میں، داڑھی نہیں ہے عمران خان کی شکل یہودیوں والی ہے، عمران خان کی شکل غیر مسلموں والی ہے، لیکن انہی لوگوں کو نواز شریف کی شکل، زرداری کی شکل، شہباز شریف کی شکل یا دوسروں کی شکل بالکل سیم ملتی ہے. تو مطلب مجھے یہ آج تک قسم سے مجھے یہ چیز سمجھ میں نہیں آئی ہے کہ یہ مولانا صاحب کا کون سا اسلام ہے، یہ کس ٹائپ کے اسلامی ان کی سیاست ہے. حالانکہ اس ٹائم تو دیکھیں مولانا صاحب، دیکھیں اب میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں، دیکھیں سود جو ہے ایک ایسی لعنت ہے، سود ایک ایسی لعنت ہے، اگر ایک لقمہ حرام کا بندہ سود کا کھاتا ہے، یعنی سود کا پیسے کا ایک لقمہ آپ کھاتے ہیں تو آپ کی 40 دن کی مقبول عبادت قبول نہیں ہوتی. 40 دن کی مقبول عبادت قبول نہیں ہوتی، مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے ایک لقمہ سود کے پیسے کا کھا لیا تو 40 دن تک آپ نے جتنے تہجد پڑھے، جتنے قرآن پڑھے، جتنے نوافل پڑھے، جتنی نمازیں پڑھی، جتنے صدقہ خیرات جو کچھ بھی آپ نے کیا، بالکل واپس آپ کے منہ کے اوپر اٹھا کے مار دیا جائے گا، بالکل قابل قبول نہیں ہے. پاکستان ایک اسلامی ملک ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب 70 سال سے، صرف مولانا فضل الرحمان صاحب نہیں، ساتھ ان کے جو دیگر مذہبی سیاسی جماعتیں، وہ سیاسی جماعتیں جن کو مذہب پر سیاست کرنے کا شوق ہے، اچھا ان کی اپنی پارٹی کے اندر کلین شیف بندہ ہے یا وہ پہلے چرسی تھا، شرابی تھا، ان کو اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، وہ ابھی بھی ہے. دیکھیں اکرم خان درانی جب پہلی مرتبہ وزیر اعلیٰ سرحد بنا تھا، آج کا خیبر پختونخوا اس وقت سرحد تھا، تو آپ دیکھیں اس وقت اس کی بھی داڑھی نہیں تھی. یعنی متحدہ مجلس عمل کہ تمام علماء کرام کی کریم، سارے علماء کرام اس تنظیم کے اندر ہیں، لیکن ان کے پاس ایک بندہ ایسا نہیں ہے جس کو وہ وزیر اعلیٰ سرحد نامزد کر سکیں. ان کو ایک کلین شیف بندہ اکرم خان دورانی نے بعد میں داڑھی جو ہے نا وہ رکھی تھی. تو آپ مجھے بتائیں یہ کس ٹائپ کا اسلام ہے، جبکہ وہی اکرم خان دورانی اگر کسی اور جماعت کے اندر ہوتا ہے، وہ یہ دیکھو جی شکل یہودیوں والی بنائی ہوئی ہے، وہ دیکھو جی اس کی داڑھی نہیں ہے، داڑھی کاٹ نہیں تو اتنا گناہ. یہ ساری حدیثیں آپ کو یا ساری قرآنی آیات جو ہیں وہ صرف اور صرف انہوں نے کیا ہوا ہے، مخالفین کے لیے رٹی ہوئی ہیں. اگر کوئی مخالف ہے تو اس کے اوپر صادق آتی ہیں، اگر وہ مولانا صاحب کے ساتھ بند ہے تو وہ جیسے ہمارے گاؤں میں کہتے ہیں نا کہ جتھے ساڑھا نور جمال تو وہاں پہ سب کچھ حلال جو ہے نا، یہ والا سسٹم جو ہے نا مولانا صاحب کر رہے ہیں. اچھا دیکھیں مولانا صاحب کا کوئی بھی فالوور اگر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں نا، وہ مجھے بتا دے کہ مولانا صاحب 3 مہینوں کے اندر مولانا صاحب نے اسلام کے لیے کیا کیا. میں یہ ویسے تو
مولانا صاحب کی میں 70 سالہ سیاست کو میں کہہ سکتا ہوں کہ انہوں نے کیا کیا، لیکن آپ کے پاس بہت سارے بہانے ہوں گے، جی یہ ہوا تو فلاں ہوا تو ٹوں ہوا تو، لیکن ان 3 مہینوں کے اندر مولانا صاحب ایک پاورفل سیاستدان ہے. آپ بے شک جتنا بھی اختلاف کریں مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پی ڈی ایم کی تحریک کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب تھے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ تحریک انصاف کی حکومت کو گھر بھیجنے کے اندر مولانا صاحب کا رول ہے. تو اب بتائیں انہوں نے جتنا زور اس حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے، کیا کبھی جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ ایک لقمہ حرام کا کھانے سے 40 دن کی عبادت قبول نہیں ہوتی، تو کیا انہوں نے کبھی سود کے لیے یہ کیا کہ بھائی پاکستان سے سود کی لعنت ختم کی جائے؟ کیا کبھی انہوں نے کیا؟ یہ جو ہمارے اوپر 30,000 کروڑ اور 40,000 کروڑ اور 32,000 ارب اور یہ 30,000 ارب یہ جو فگر بتائے جاتے ہیں، یہ کیا چیز ہے؟ یہ سارا سود ہے. تو ہمارا جو ہے نا گورنمنٹ ملازمین کی تنخواہیں ہیں وہ سود ہے. آپ مجھے بتائیں کون سی مطلب اسلامی مذہبی سیاسی، کیا مولانا فضل الرحمان صاحب نے کبھی جتنی سر دھڑ کی بازی مولانا صاحب نے عمران خان کے خلاف لگائی ہے، اور انہی سیاسی جماعتوں کے ساتھ جن کے ساتھ مولانا صاحب کے والد صاحب مولانا صاحب کہتے تھے کہ 4.5 لاکھ کا جو حج عمران خان نے کیا یہودیوں کے کہنے پہ کیا، اور خود 8 لاکھ کا کیا، 8 لاکھ کا حج کر کے آئے. ٹھیک ہے، بالکل. تو اب مقصد کہنے کا دیکھیں، میں یہاں پر جو ہے نا لوگوں کا ذہن جو ہے نا دیکھیں، لوگ پریشان ہیں، لوگوں کو جو ہے نا ایموشنل بلیک میل کیا جاتا ہے اسلام کے نام پر. میں الحمدللہ خود مولوی ہوں، میں بھی شروع میں اسی طریقے سے تھا کہ بھائی نا جی یہ ہو، جی یہ فلانا مولوی ہو فلانا ہو، لیکن میں نے ان کو بہت قریب سے دیکھا ہے نا، تو اس کے بعد میں سمجھا کہ دیکھیں ہم لوگ اس چیز کے پیچھے، یہ مذہبی سیاسی جماعتیں اس چیز کے پیچھے بھاگ رہی ہیں جس کا کوئی حاصل نہیں ہے، اور وہ خود بھی اس کو بہتر سمجھ سکتی ہیں. یہ صرف ایک پریشر گروپ کے مولانا صاحب جو ہے نا وہ صرف ایک پریشر گروپ ہیں. اگر مولانا صاحب اس وقت نون لیگ یا دیکھیں جماعتیں جو ہے نا اس وقت پاکستان میں صرف 3 ہیں جو ہے نا، تحریک انصاف، نون لیگ اور پیپلز پارٹی آپ کی، باقی سب جو ہے نا یہ ایم ہی مطلب وہ ہیں کہ بس جو جنہوں نے جدھر وزن دیکھا ادھر جا کے اپنا وزن ڈال دیا. تو مولانا صاحب کی آپ پوری سیاست آپ اٹھا کے دیکھ لیں، وہ یہی ہے کہ جو پارٹی ہے مولانا صاحب کا وزن اس پارٹی کے ساتھ ہے، اور مولانا صاحب دوسری پارٹی. اچھا دیکھیں ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف الزام ہے، یوٹیوب موجود ہے، آپ ایک بٹن ماریں سب کچھ آپ کے سامنے آ جائے گا کہ مولانا صاحب نواز شریف کے بارے میں کیا کہتے ہیں، زرداری کے بارے میں کیا کہتے ہیں، دوسرے کے بارے میں کیا کہتے ہیں. اور اچھا اب کل آنے والے وقت کے اندر اگر تحریک انصاف اور جمعیت علماء اسلام کا آپس میں کولیشن ہوتا ہے، آپس میں دیکھیں سیاست ہے،